مولا علی علیہ السلام طلبہ امام میں متقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے 51 نمبر کی صفت ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبرن، تو انہیں دیکھو گے کہ وہ سختیوں میں، مشکلات میں صبر سے کم دیتے ہیں. شدت مشکل مراحل میں تقویٰ کی نشانی یہ ہے کہ وہ صابر رہتے ہیں. صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو شاید ہی کوئی ہو جس نے نہ سنا ہو، مگر قرآنی اور روایتی احادیث کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، یعنی وہ موضوعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا وہ موضوعات جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے، ان کا حسن یہ ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی انہیں آپ کھول کر دیکھیں، ان کا غور کریں، تو ہر مرتبہ وہ تازہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا ہو. یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ اعجاز ہے قرآن کا، اور خاص طور پر قرآن اور حدیث کا. مولا علی کے کلام کو آپ، نبی کے کلام کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو اس میں خاص تعلقی ہے. لفظ صبر ہم نے بارہا سنا ہے اور اس کے حوالے سے بہت کچھ بیان بھی ہوا ہے. ایک حدیث بہت مشہور ہے صبر کے حوالے سے، الصبر نصف الایمان. صبر آدھا ایمان ہے. تو مطلب ہے کہ آدھا کوئی اور چیز ہے جو ملے گا تو پھر یہ ایمان ملے گا. یعنی آدھا صبر ہے اور آدھا کچھ اور ہے، جو دو چیزیں ملیں گی پھر جا کر مکمل ایمان ملے گا. جیسے وہ نے کہا کہ خطبے میں علماء کرام اکثر و حدیث پڑھتے ہیں کہ شادی کرو اور شادی کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے آدھا دین فلیتقی من اصطلاح ہے، اور آدھا دین تقویٰ سے محفوظ ہوتا ہے. آدھا دین شادی سے محفوظ ہوتا ہے. دین کے تحفظ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا دین شادی سے اور آدھا دین تقویٰ سے محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح یہاں حدیث میں بیان ہو رہا ہے الایمان نصف الصبر نصف الایمان. معاف کیجیے گا، الصبر نصف الایمان. صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. تو آدھا ایمان کیا ہے؟ تو ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں. نصف میں آدھا کیا گیا ایمان کو. الایمان نصف ایمان، الایمان نصفان، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے، نصفہ الصبر و نصفہ الشکر. آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. اب اس کی علماء نے تشریح و تفسیر کی ہے. جناب غزالی، امام غزالی جو مشہور ہے دانشور ہے، وہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایمان کو صبر اور شکر میں تقسیم کیا ہے، تو انسان کی زندگی میں
کچھ نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ دو حالتوں سے انسان کی زندگی خارج نہیں ہے. میں مولانا امام غزالی کے قول کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھ کر سمجھاؤں گا. انسان کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوگا. دو حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا کبھی فائدہ ہو رہا ہوگا یا کبھی نقصان ہو رہا ہوگا. فائدہ ہو رہا ہوگا یا نقصان ہو رہا ہوگا، تیسری بات تو نہیں ہے نا. یہاں آپ مجلس میں بیٹھے، ایک آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، کوئی شاید نقصان بھی ہو رہا ہوگا. اس میں تیسری تو کوئی بات نہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے وہ انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا. نقصان کیا ہوا مجھے یہاں بیٹھنے کا، وہ بھی انسان خود سوچتا ہے. پھر انسان ہے کہ وہ طے کرتا ہے کہ جی فائدہ بڑا تھا یا نقصان بڑا تھا. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ انسان کی زندگی کاروبار پر مشتمل ہے. مسلسل ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، مسلسل ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ہم فائدے اور نقصان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم کسی ایک چیز کو ترجیح جب دیتے ہیں کہ جب ہمارے نزدیک اسی چیز کا نقصان کم ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ زیادہ ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں جس کے عوض وہ اس سے چھوٹا ہے، جتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے چھوٹا ہے. مثلاً یہیں آپ بیٹھے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے ممکن ہے آپ کو ایک نقصان ہو. کسی کو جی وہ آج ایک جو ہے وہ ہمیں چیک ملنا تھا، ہم آج وہاں نہیں پہنچے، مجلس میں بیٹھ گئے، اب وہ کل ملے گا. مثلاً آج ہمیں ایک میٹنگ تھی، وہ ہم وہاں نہیں گئے، ہم نے ان کو کہہ دیا آج ہم اتنے بجے نہیں آئیں گے. یہ نقصان ہو گیا. مگر یہاں مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، یہاں ہمیں علم مل گیا، یہاں ہمیں اہل بیت کی تعلیمات مل گئی، یہاں ہمیں قرآن کی حدیث کی تفسیر و تشریح مل گئی. یہ ایک فائدہ ہے. اب انسان خود طے کرے گا کہ نقصان کون سا ہے یا کتنا ہے اور فائدہ کتنا ہے. تو انسان کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو فائدوں پر اور نقصانات پر مشتمل نہ ہو. تو وہ جو چیز وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کرتا ہے شکر. ایک ہی وقت میں اسی چیز میں ایک نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے صبر. یعنی ہمیشہ ہم صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی کام ہمارا نہیں ہوتا جس میں ہمارے ساتھ صبر بھی ساتھ ساتھ نہ ہو اور شکر بھی ساتھ ساتھ نہ ہو. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، آدھا ایمان ہے. تو در حقیقت ایمان سے متعلق دو چیزیں ہیں. ایک یقینیات، توجہ ہوگا تھوڑا سا یہ مدرسے کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کی توجہات مجھے زیادہ چاہیے. ایک یقینیات اور ایک ان یقینیات پر عمل یا ان یقینیات کا تقاضا یا ان یقینیات کا کی شرائط. مثلاً جب آپ کو مجھے اللہ پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے تو پھر اس کے کچھ شرائط ہیں، پھر اس کے کچھ اعمال شروع ہو جائیں گے، پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی. اس یقین کی کہ اللہ ہے، اس یقین کی کچھ ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی، کچھ فرائض شروع ہو جائیں گے، کچھ ہمارے اوپر شرائط لگنا شروع ہو جائیں گے، پھر کچھ ہمارے لیے قوانین بننا شروع ہو جائیں گے. اللہ مان لیا ایک ہے تو اب یہ بھی کرنا ہوگا، وہ بھی کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا. معلوم ہے کہ ہم نے یقین تو ایک چیز پر ایجاد کیا یا حاصل کیا، مگر اس ایک یقین کی وجہ سے ہمیں 10 کام کرنے پڑ گئے. نبی مکرم کی خاتمیت کا ہم نے عقیدہ ایجاد کیا اور اس کو مانا اور تصور کیا، تسلیم کیا. اس کے اب کچھ شرائط شروع ہو گئے. مولا علی کی ولایت کا ہم نے یقین کیا، اب اس کی کچھ شرائط اور اس کی ذمہ داریاں ہم پر لگ گئی. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، تو وہ جو ہم نے آدھا یقینیات پر مشتمل اپنی تصورات کو رکھا ہے، اس کے کچھ تقاضے، وہ تقاضے ہم سے صبر کا مطالبہ کرتے ہیں. مشکل ہے نا. صبر تو کا مفہوم ہی وہاں پر سامنے آئے گا. مولا فرما رہے ہیں وَصَبْرًا فِي الشِّدَّةِ. یہ لوگ مشکلات میں صابر ہوتے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں. اب جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے.
وہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا، اب یہ جو کرنا ہے نہیں کرنا، کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ہم سے حوصلہ مانگے گا، ہمت مانگے گا. اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بس وہی ہمت اور حوصلہ ہی صبر ہے. کسی چیز میں ہمت کا مظاہرہ کرنا، صبر کا، حوصلے کا مظاہرہ کرنا، یہی صبر ہے. لہذا صبر کا یہ مطلب جو معمولاً ذہن میں آتا ہے یا لیا جاتا ہے کہ مصیبتوں پر گریہ نہ کرو، مصیبتوں پر برداشت کرو، کوئی اگر آفت آ گئی ہے تو برداشت کرو، صرف یہی مطلب صبر کا نہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا الصبر و ثلاث، صبر کی 3 قسمیں. الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے بعد صبر. الصبر عند المعصیہ، جب معصیت گناہ سامنے آئے، لذیذ بھی ہو، مزیدار بھی ہو گناہ، اچھا بھی لگ رہا ہو گناہ، اس سے نفس کو، نفس امارہ کو مزہ بھی آتا ہو، تو یہاں صبر کرنا، یعنی وہ معصیت اور وہ گناہ نہ کرنا، یہ ایک صبر ہے. الصبر عند الاطاعت، اطاعت کے موقع پر صبر کرنا. شدید گرمی ہے، 3 بجے کے بعد پیٹ میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، مگر اطاعت الہی ہے کہ روزہ رکھو. اب اطاعت میں صبر. شدید سردی ہے جی، دانت بج رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، مگر مؤذن نے اذان کہہ دی ہے فجر کی. اب ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول اور موسم میں ٹھنڈے پانی سے رجوع کریں گے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہوں گے. یہ صبر مانگتا ہے کام. صبر یعنی ہمت، حوصلہ، برداشت، مشکل. لہذا اس اعتبار سے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں علماء نے. کسی نے حضرت یوسف سے پوچھا ہے، سوال پڑھ رہا ہوں، فرمانے لگا ہے حضرت یوسف سے کسی نے پوچھا کہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آلام اور مسائل میں مبتلا ہوں، الجھنے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی دن نہیں گزرتا جب میں پریشانی کا سامنا نہ کر رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ میں کیسے اس سے اپنے آپ کو گزاروں. تو انہوں نے فرمایا میں 4 معجون بنا کر، 4 چیزوں کا معجون بنا کے تمہیں دیتا ہوں. جیسے وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہیں نا تو 4 دوائیاں لکھتے ہیں، ٹیبلٹ سیرپ انجیکشن ڈرپ بنا، وہ 4 چیزیں لکھ کر کہتے ہیں ان کو صبح یہ کھانا ہے، شام کو یہ، دوپہر کو یہ، کھانے سے پہلے یہ اور کھانے کے بعد یہ. حضرت یوسف فرماتے ہیں میں تمہیں 4 دوائیوں کا ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہوں. تو 4 دوائیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی دوا فرماتے ہیں، سب سے پہلی دوا تمام مثبت کاموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلا نسخہ، تمام اچھے کاموں کو، ہر اچھے کام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جتنے بھی اچھے کام ہیں ہو نہیں سکتا کہ انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کوئی ایک اچھا کام سوچ لیجئے، یہ اسی کو سوچ لیجئے. اب اس وقت مجلس میں بیٹھے، ایک اچھا کام ہے، اسے مشکلات کا سامنا ہے. اگر اس وقت مجلس میں مثلاً فرض کریں مثال 50 آدمی بیٹھے ہیں تو 50 کی علیحدہ علیحدہ مشکلیں یہاں بیٹھنے کی، ٹھیک ہے. اس ادارے کی بھی ایک مشکل ہے، خود میری بھی ایک مشکل ہے. ہر شخص ہر مثبت کام کرے گا تو وہ مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. ہر مثبت کام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر تم صابر نہیں ہوگے، تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگا، تمہارے اندر تحمل نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی،
تو تم ہر مثبت کام میں مشکلات کا سامنا دیکھ کر اس مثبت کام کو چھوڑ دو گے. پہلا نقصان، پہلی دوا. دوسری دوا بنائی انہوں نے کہ انسان بدن کا حامل ہے. ہم بدن کے ساتھ ہے تو ہے، ہر ایک ہم میں سے بدن رکھتا ہے اور بدن کی خواہشات ہوتی ہیں. بدن کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو طلب ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے. اگر ہم نے بدن کی ساری خواہشات کو پورا کیا تو معاشرے میں فساد سامنے آئے گا. دوسرا نقصان، بدن کی خواہشات ہر بدن کی خواہشات ہیں، لیکن اگر ہم نے اس بدن کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تو معاشرے میں فساد سامنے آئے گا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، اور دنیا میں ہر قدم پہ تلخ اور شیرین، کڑوے اور میٹھے منظر نظر آئیں گے. کبھی تلخ منظر نظر آئیں گے، کبھی میٹھے منظر نظر آئیں گے، کبھی لذیذ اور دل ربا اور دیدہ زیب منظر نظر آئیں گے، اور کبھی پریشان کرنے والے ہولناک منظر نظر آئیں گے. یہ دنیا ہے. ایک عارف کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، حضور میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی دعا بتا دیجیے. انہوں نے ایک دعا بتائی. ابھی دعا بتا کے وہ رکے تو انہوں نے کہا حضور میرے گھٹنے میں درد ہے، کوئی دوا بتائیے. انہوں نے دعا بتا دی. حضور مجھے نیند نہیں آتی، کوئی دعا بتائیے. انہوں نے ایک اور دعا بتائی. میری بیوی بیمار ہے، کچھ بتائیے. میرا بچہ بیمار ہے، کچھ بتائیے. 25 سوال کر لیے، ساری پریشانیاں ان کے سامنے بتا دی. وہ عارف وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی یہ جنت نہیں ہے جو تمہیں تکلیف نہ ہو، یہ دنیا ہے. دنیا میں تو تکلیف ہونی ہی ہے نا. جنت واحد جگہ ہے جہاں تمہیں تکلیفیں نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں آرام اور چین ملے گا، سکون ملے گا. دنیا یعنی پریشانیاں، دنیا یعنی تزاحمات، تضاد، تناقضات، واہمات، توہمات، دھوکے، فریب، دکھاوا، ملما کاری، جمالیات. دنیا تو ہے ہی ان چیزوں پر مشکل. ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں رہے اور اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. وہ جس کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے وہ بھی پریشان ہے. تو 15 لاکھ والا کیوں پریشان ہے بھائی؟ اپنا پیسے سے تو حل نہیں ہوتا. اس کی پریشانیاں 15 لاکھ کے حساب سے، اس کی پریشانیاں 15,000 کے حساب سے. تو ایک آدمی دنیا میں ڈھونڈ کے لائیے جو دنیا میں رہتا ہو اور ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرتا ہو، اسے الجھنوں کا سامنا نہ ہو. سلوات پڑھ لیں نبی جی. ہو نہیں سکتا کہ انسان اس دنیا میں رہے اور اسے پریشانیوں اور الجھنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. دنیا ویسے بھی دھوکے اور فریب کی جگہ ہے. دنیا ہے ہی دنی، اس کا مذکر ہے، اور دنیا اس کی مؤنث ہے. جی دنیا، دنی یعنی فرد مذکر، دنیا یعنی فرد مؤنث. گندی بدبو آنے والی عورت، جس سے بدبو آ رہی ہو، جس سے گند آ رہی ہو، جس سے گھین آ رہی ہو، ایک عورت. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تجھے رجوع کرا دی. علی سے تو اب رجوع نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. تو طلاق کا تعلق تو مؤنث تو دنیا، اور یہ جو ہے وہ دنی کی ضد ہے علی. سلوات پڑھنا محمد. دنی کی ضد ہے علی، مولا علی. تو جو علی کہتے ہیں ضد ہے وہ دنی کی. دنی یعنی فرد، علی یعنی بدن. تو یہ دنیا دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. اس کا سب سے پہلا میں یہ بات شاید آپ نے سن لی ہو مجھ سے کہیں، دنیا کا سب سے پہلا تحفہ
مجھے معاف کیجیے گا، میرا گلا کچھ آج ساتھ نہیں دے رہا ہے، اگر آپ کی توجہ میرا ساتھ دے رہی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا تحفہ، جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، ابھی 5 منٹ نہیں گزرتے کہ وہ آیا، وہ دائی، وہ نرس، وہ خالہ، وہ چاچی، جنہوں نے بچے کی ولادت کے مرحلے میں ساتھ دیا ہوتا ہے، تو فوراً اسے اس 5 کے سب سے پہلا تحفہ دنیا کا اسے دیتی ہے کپڑے پہناتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لحاظے گھروں میں بنائے جاتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوا فوراً اسے کپڑے پہنائے۔ اور عربی زبان میں لباس کو، لباس عربی زبان کا لفظ ہے، لباس یعنی دھوکہ۔ لغت میں آپ جا کے دیکھیں، لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ دنیا کا سب سے پہلا تحفہ دھوکہ، فریب، فراڈ، کپڑے۔ دنیا کا سب سے پہلا تحفہ دھوکہ۔ کوئی مہنگے کپڑے پہنے میں آ رہا ہوتا ہے، ہم تھوڑے سنبھل کے بیٹھتے ہیں کہ بڑا آدمی آ رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کلف کے کپڑے پہن کے وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑا چل رہا ہوتا ہے، جی اکڑا چل رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں تو بڑا آدمی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا معلوم جب وہ بات کرنے لگے تو ایک مرتبہ ہمیں اندازہ ہو کہ یعنی کون آدمی ہے، چلتے کیوں اس کا اتنا خیال کیا؟ تو کسی کا کالر پھٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، جیب اس کی دوسرے رنگ کی لگی ہوئی ہے، پھٹ گئی تھی تو کپڑا اسے جو ملا اس سے جیب بنا لی، جی 5 اس کے اترے ہیں، بٹن 3 بنا کے لگائے ہوئے اس نے، غریب آدمی ہے، تو ہم ایسے کپڑے دیکھ کے اسے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، جی اب تو اس کے لیے سوال کہتے بیٹھتے، ہم تو اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کو کرسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ہم سے مراد ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ۔ اب تو اس پھٹے ہوئے کپڑوں میں جو جس کی چپلیں جو ہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جوتے ادھڑے ہوئے ہوتے ہیں، موزے میں سے ایک انگوٹھا باہر نکل رہا ہوتا ہے، موزہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، ہم تو اسے دیکھ کر ہم اس کرسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے دھوکہ ہو رہا ہے نا۔ کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو، اور کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ یزید ہو اپنے زمانے کا۔ اگر آپ نے تو اس کپڑے کی بات پر اس کا احترام کر دیا، کھڑے ہو گئے اس کے لیے، اچھی جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، بڑی گاڑی سے اتر رہے، جلاد آدمی ہے، ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے۔ بیچارہ جو سائیکل پہ چلتے رہا ہے، جس کی سائیکل کی چین بھی ہمارے سامنے 4 دفعہ اتر گئی اور وہ بیٹھ کے چڑھا رہا ہے، ہم اسے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ دھوکہ کر رہے ہیں نا ہم اس دنیا کے اندر، مسلسل دھوکے اور فریب کی دنیا یعنی دھوکہ، فریب۔ فرما رہے ہیں حضرت یوسف یہ دنیا ہے، اس میں ہو نہیں سکتا کہ تمہیں کبھی پریشانی نہ ہو۔ یہاں تو پریشانیاں ہونا ہی دنیا ہونے کا تقاضا ہے۔ دنیا ہے تو پریشانی کیوں نہیں ہے؟ دنیا ہے تو الجھنیں کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک بتائیں۔ انبیاء کرام کی پریشانیاں ان کے حساب سے، اولیاء الہی کی پریشانیاں ان کے حساب سے، امام حسین کی پریشانی ان کے حساب سے، ہماری پریشانی ہمارے حساب سے۔ میں نے مثال دی، جس کی تنخواہ 15 لاکھ روپے اس کی پریشانی اس کے حساب سے، جس کی تنخواہ 5,000 روپے اس کی پریشانی اس کے حساب سے۔ کون ہے جو دنیا میں پریشان نہیں ہے؟ کون ہے جو دنیا میں الجھنوں کا سامنا نہیں کرتا؟ یہ خواہش کرنا، یہ تلاش کرنا، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے زندگی میں، بھائی دنیا ہی ہے، اس میں آرام نہیں آئے گا، اس میں الجھنیں آئیں گی۔ بظاہر اچھے گھر میں رہنا، موٹے تکیے گدے کا استعمال کرنا، اے سی والی گاڑی میں بیٹھنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی کو چین مل رہا ہو، سکون مل رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں تیسری بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا حادثات کی، مشکلات کی، پریشانیوں کی، الجھنوں کی جگہ ہے۔ اور چوتھا نسخہ فرماتے ہیں علم و دانش بغیر صبر کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو علم بغیر صبر کے نہیں ملتا۔ علم نتیجہ ہے صبر کا، دانش اور علم نتیجہ ہے صبر کا۔ جہاں صبر زیادہ ہے وہاں علم بھی زیادہ ہے۔
نیوٹن نے دیکھا درخت سے سیب ٹوٹ کے زمین پہ گر رہا ہے، ایک گرا دوسرا گرا تیسرا گرا، بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے، کہنے لگا یہ اوپر کیوں نہیں جاتے، سب نیچے کیوں گرتے ہیں؟ سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کشش ثقل کو 5 سالوں میں اس نے سائنس کے اعتبار سے ثابت کیا، لگ گیا اپنے دھندے پر کہ زمین کے اندر ایک کشش کھینچتی ہے اپنی طرف، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، کھینچتی ہے جی۔ اب یہ اوپر ایک بارش اوپر کیوں نہیں ہو کر بیٹھے ہوئے زمین سے، سب زمین پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ ایک بارش اوپر ہو کے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ایسے فضا میں بیٹھے ہو نا، کوئی ایسے بیٹھا ہو، ایسے بیٹھا ہو، ایسے بیٹھا ہو، زمین سے اوپر بیٹھے ہو، زمین پر نہ ہو، کیوں نہیں ایسے؟ سبھی ایسے کیوں ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھینچ رہی ہے، یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کچھ دیر کے لیے اس سے اونچے ہو جاتے ہیں نا، جیسے جہاز اونچا ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، وہ ایک حد تک اوپر جاتی ہے، تو وہ جتنی طاقت آپ نے لگائی ہوتی ہے اتنی دور تک جاتی ہے، جب وہ طاقت ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ کھینچ لیتی گئی ہے۔ یہ کشش ثقل جو سائنس کا ایک موضوع ہے، کہ نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھے درخت سے، لگ گئے اپنے کام پر، اور 5 سالوں میں جا کر انہوں نے سائنس سے ثابت کیا کہ زمین میں کشش ہے، زمین کھینچتی ہے۔ یہ انہوں نے صاحب بڑا کارنامہ ہے نیوٹن کا، انہوں نے سائنسی دنیا میں ثابت کر دیا کہ زمین میں کشش ہے، زمین کھینچتی ہے۔ لیکن کوئی ان کا کارنامہ اس معنی میں نہیں تھا، انہوں نے ثابت کیا، ایک چیز تھی اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ ہوتا ہے اپنے، اب میرے بچے بیٹھے ہیں، بعض اوقات اپنی بات کو اپنے والدین کو سمجھا نہیں پاتے، بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے، سمجھا نہیں پا رہے، یہ سمجھا دینا ہی، یہ دلائل قائم کرنا، یہ استدلال قائم کرنا ہی تو علمی دنیا میں کارنامہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے اللہ اکبر، اور اسی طرح موضوعات ہیں کہ ایک دانشور نے 20 سال چیونٹی پر غور کیا، چیونٹی پر تحقیق کی، لیبارٹریوں میں، چیونٹی کے خاندانوں پر، چیونٹی کے جو ہے وہ مسائل، اور پوری کتاب لکھ ڈالی ہے چیونٹی میں کیا ہے۔ 20 سال محنت چاہیے۔ یہ جو بعض اوقات آپ تحقیقات کی دستاویز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا میڈیا کے اوپر، تحقیقات کی دستاویز لگے ہوئے ہیں انگریز، یہ پاگل نہیں ہے، معلوم ہے مچھلیوں پر غور ہو رہا ہے، سمندر کے اندر غور کر رہے ہیں، ایسے ایسے اپنی جانوں کو جھونکوں میں ڈال کے، جان کو اپنے ہلاکتوں میں ڈال کر یا ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جا کر ایک مقالہ تیار کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ 8 سال میں 10 سال میں کہاں کہاں گھوم پھر کے یہ تحقیق پیش کی۔ یہ اجتہاد، کہ جس اجتہاد کو ہم اللہ کی نعمت کہیں، اللہ کا ہم پہ کرم ہے خصوصی، یہ مجتہدین ہمارے اگر صبر نہ ہو ان میں تو کوئی اجتہاد نہیں کر پائے گا۔ اجتہاد صبر کا نتیجہ ہے، مگر یعنی صبر علمی صبر۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا جا رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آیت اللہ مقام شرازی سے پوچھا جا رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے ٹیم بنا دی، لگے ہوئے ہیں، احادیث ڈھونڈ رہے ہیں، آیات پر غور ہو رہا ہے، پرانے بزرگوں کے اقوال پر غور ہو رہا ہے، علمی اصول تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک مسئلے کا حل نکالے۔ معلوم جی 2 دن بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد جا کر اس مسئلے کا حل نکلا، ورنہ پہلے دن ہی کہتے بھائی ہمارا کیا مطلب، ہمارا کیا واسطہ، تمہارا مسئلہ ہے، تمہاری مشکل ہے۔ جب تک صبر نہیں ہوگا علمی دنیا میں بھی ترقی نہیں ہوگی۔ صبر کا ایک نتیجہ اجتہاد ہے۔ فرماتے صاحب جواہر کہ طویل المدت جہاد سے زیادہ مشکل کام ہے اجتہاد۔
سال آئے سال تک جہاد کرتے رہے، اس میں جتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے اجتہاد۔ اللہ کے آپ کے کرم ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سب پریشانیوں میں، مشکلات میں، پریشانیاں مشکلات، اچھا اب ہر ایک، اگر میں اپنے چہرے پہ جو میرے آنکھوں میں اینک لگا ہوا ہے، اس اینک کو میں سرخ رنگ کے شیشوں والی اینک لگا دوں تو مجھے شلجم کی سگندھ نظر آئے گا، مجھے خربوزہ بھی تربوز نظر آئے گا، تربوزہ پیلا پیلا سا ہوتا ہے مگر مجھے تربوز لال رنگ کا تربوز نظر آئے گا۔ یعنی میں چاہوں تو اپنی چیز کو بدل سکتا ہوں، میں جیسا دیکھنا چاہوں ویسا دیکھ سکتا ہوں۔ میں اپنی اینک تبدیل کر لوں تو مجھے وہی نظر آئے گا جیسے میں اینک لگاؤں گا۔ اگر میں مصیبتوں کو لذتوں کی اینک سے دیکھوں تو مجھے اسی مصیبت میں لذت آئے گی، اور اگر میں مصیبتوں کو، پریشانیوں، الجھنوں، مصیبتوں اور وہ عذاب اور اس طرح کی تعبیرات کی اینک سے دیکھوں تو وہی پریشانیاں، وہی مشکلات مجھے کڑوی نظر آئیں گی۔ تو جس کو بخار ہو رہا ہوتا ہے اسے شربت بھی کڑوا لگتا ہے، جس کو بخار ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اسے آپ شربت پلائیں، سب کو میٹھا لگ رہا ہے اسے کڑوا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شربت کا قصور نہیں ہے، یہ ذائقے کا، دہن کا، یہ دیکھنے کا، رویت کا، آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں سے بھاگتے ہیں، اور وہ پریشانی بری چیز نہیں ہے۔ مصیبت اگر بری چیز ہوتی، جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے، مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے، مگر مصیبت اہل بیت کے قریب ہے۔ معلوم ہو مصیبت بری چیز نہیں، مصائب اور مصیبت بری شے کا نام نہیں، سب سے زیادہ اہل بیت کے قریب ہے۔ اس سے ذائقہ لینے کی ضرورت ہے، مزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یزیدی لشکر میں کسی کو تیر لگتا تھا تو وہ روتا تھا، چلاتا تھا۔ امام حسین لشکر میں کسی کو تیر لگتا تھا تو وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ امام حسین، امام مولا علی کے سر پہ جو ضربت لگی ہے اس سے مولا کا سر کھل گیا تھا۔ مولا امام حسن پٹی باندھ رہے اور مولا فرمانے پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی پوری رنگین ہو گئی، سکون بتا لے رہے ہیں اس سے، مولا لطف لے رہے ہیں۔ مولا پٹی باندھ رہے ہیں سر پر، مولا امام حسن، اور مولا علی فرمانے پہلے بتاؤ میری پوری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی، کتنا سکون، کتنا مزہ، لطف لے رہے مولا سے۔ فرمایا ہاں بابا آپ کی پوری داڑھی میں خون چلتی ہے، آپ کی پوری داڑھی خون سے رنگین سرخ ہو گئی۔ فرمانے لگے اب میں اس رنگ کی وجہ سے مشہور نہیں، اس لیے تمہارے نانا نے کہا تھا تمہارے سر پہ ضربت لگے اور اس ضربت سے اگر تمہاری پوری داڑھی رنگین ہو جائے سمجھدار لوگ خوش ہیں، اطمینان، سکون، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دشمن سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کے ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں، پسینے چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا علی کے سامنے، مالک اشتر کے سامنے، ہمارے یاسر کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جب کوئی دشمن سامنے آ رہا ہوتا ہے تو لطف آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا کوئی ہے جو آ رہا ہے، بسم اللہ آؤ۔ یعنی اسی ایک چیز سے ایک آدمی پریشان ہو رہا ہے، اسی ایک چیز سے ایک آدمی خوش ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے چیز بری نہیں ہے، اس چیز سے جن لوگوں نے مزہ لیا ہے ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مزہ کیسے لیا ہے، کیا کیا انہوں نے جو انہیں اسی چیز میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا، پریشانیوں میں مزہ آنے لگا۔ یہی بات مولا علی ہے صبر کا، پریشانیوں میں، شدائد میں، مصائب میں صبر کرتے،
کوئی سوال ہو تو کرو. فرما رہے ہیں کہ ظلم اور زیادتی جہاں ہو رہی ہو تو کس حد تک صبر کرنا چاہیے. ظلم اور زیادتی میں صبر کا پیمانہ اور کسوٹی یہ ہے کہ اگر ہمارے برداشت کرنے سے اور صبر کرنے سے ظالم کی اعانت ہوگی، اس کی مدد ہوگی، اس سے ظلم میں اضافہ ہوگا، وہ اب ہمیں چھوڑ کے کسی اور پر ظلم کرے گا. تو یہاں پر صبر ہی یہ ہے کہ اس کو عبرت دی جائے، اس کو سبق سکھایا جائے. اور اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور آپ کے برداشت کرنے سے وہ اپنے ظلم سے آپ اٹھائے گا، تو پھر ہمیں برداشت کرنا ہوگا اور صبر کرنا. یہ تشخیص دے گا شخص اپنے بارے میں. بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں حکم کچھ اور ہے، اس کے شرائط کچھ اور ہے. رشتہ داروں نے زیادتی کی ہے، ہم بھی ایسا ہی کریں جیسا انہوں نے کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. فرمایا سل من طلاق، جو تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑے، قطع رحم کرے، اسی کے ساتھ تم اپنے دوستی کو رکھو، اسی کے ساتھ تم اپنے تعلقات کو رکھو. رشتہ داروں کے بارے میں میرے بھائی نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، آپ کے بیٹے کی شادی کو بلائیں. مجھے فلاں مرحلے پر یاد نہیں کیا گیا، کوئی مرحلے نہیں، آپ کو یاد کرنا ہے. فلانا جیسے کا پیسہ ہوتا ہے، لینے کا دینا ہوتا ہے. جی یہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں، جیسے کا پیسہ نہیں ہے. یہ رشتہ دار ہے، یہ آرام میں سے رشتہ داروں میں سے، اور رشتہ داروں کا حکم علیحدہ ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور جیسا فرمایا تو اگر میرا برداشت کرنا اس سے ظلم میں اضافہ کرے گا تو مجھے برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور میرا برداشت کرنا اس کو سبق سکھائے گا تو پھر مجھے برداشت کرنا چاہیے. جی سوال فرمانے کہ کیا ہر مصیبت میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے؟ مصیبتیں تو اترنا چاہیے. کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو میری غلطی کی وجہ سے مجھ پر آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو میری غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہ مجھ پر مشکل آ گئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اور بغیر کسی کوتاہی اور غلطی کے کسی پریشانی کا سامنا میں نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن سیدھا سیدھا مجھے پتا تھا کہ آگے گڑھا ہے، اور میں چلا گیا ہوں، گر گیا، مصیبت آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی. ماں باپ کو پتا ہے کہ اس انداز سے اگر وہ جامعت کریں گے تو بچہ ایسا پیدا ہوگا. اب وہ بچہ ایسا پیدا ہو گیا، ساری زندگی کا روگنا، ساری زندگی کی پریشانی. تو یہ مصیبت آئی ہے، اس آپ آج بچے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تو انہوں نے خود کیا تھا نا، جس کی وجہ سے وہ مصیبت ہوئی. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی، میری کوتاہی کہاں تھی، میں نے غلطی کہاں کی ہے، یہ ہو گیا، خوب غور کر لیا، خوب سوچ لیا، خوب پوچھ لیا، خوب تحقیق کر لی، میری غلطی کہیں نہیں نکل رہی، اور پھر بھی ایک مصیبت آ گئی ہے، تو یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے ثابت ہے. جی یہ سب ہے. سوال کر رہے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اس کا ماں، اس کا افسر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور یہ کچھ نہ کر سکتا، ظاہر کی نوکری چھوڑ کے جا نہیں سکتا، بے روزگار ہو جائے گا، وہیں رہ رہا ہے. یہ صبر ہے، یہ برداشت ہے، اور اس کا جو سوال ملے. سوال کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملی تو کیا ہم یہی کہہ کر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہی تھا ہمارے ہاتھ میں ویسا جو ہمیں نہیں ملا؟ تو ہاں، قضا و قدر، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، کوشش
کے نتیجے میں اگر وہ مطلوب چیز جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں اگر نہ ملے تو پھر اس پر صبر کرنا اور اس کو اوپر خاموش ہو جانا اور اللہ کا شکر اس کا ادا کرنا کہ ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی مگر ہمیں نہیں ملی تو یہ بھی صبر ہے، اس کا ایک ثواب۔ یہ قضا و قدر کہلاتی ہے، یعنی اللہ نے تقدیر یہی رکھی تھی، ہم نے کوشش کی مگر ہمیں نہیں ملا، یہی ہماری تقدیر تھی اور ہم تقدیر الہی پر قابل اور شاکر۔ فرما رہے کہ امام کا ایک مناجات کا حصہ ہے، حضرت فرماتے ہیں یا اللہ تو نے ہی مجھے بیمار کیا اور تو ہی میرا طبیب ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور اللہ ہی سے دعا کریں؟ تو ائمہ اہل بیت نے، خود پیغمبر اکرم نے اور ہمارے معصومین نے، جبکہ خود بہت بڑے طبیب تھے اور بہت بڑے طبیب تھے، لیکن انہوں نے طبیب کو دکھایا، اس کو بلایا اپنے گھر، اور ہمارے لیے ایک سنت اور ایک سیرت قائم کی کہ تم طبیب کو ضرور دکھاؤ۔ امام عسکری کا بہت مشہور بڑی لمبی طویل حدیث ہے جس میں امام نے ایک طبیب کو بلا کر اپنا معائنہ کروایا اور طبیب کو کچھ باتیں بتائیں، اس نے کہا آپ تو یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں، آپ تو مجھ سے بڑے طبیب ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہارے علم میں اضافے کے لیے بھی تمہیں بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کو طبیب کو دکھانا چاہیے۔ دیریاں نکلتی ہیں، آل سعود کی ظلم و زیادتی کے حوالے سے کبھی دیری نکلتی ہے، کبھی مطلقاً کہیں کوئی حادثہ واقعہ ہو اس کی مخالفت میں جب کچھ اس کا ان کے اوپر کوئی اثر بھی پڑتا ہے یا نہیں، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک کہ ان پر اثر پڑے یا نہ پڑے، ہم پر اثر پڑا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم الجھن کا شکار ہیں، ہم ناخوش ہیں، یہ جو ہوا ہے، جو کچھ بھی جس بھی ظلم کے خلاف جب ہم کوئی احتجاج یا کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کم سے کم ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں احساس ہے، ہم مردہ نہیں ہوئے، ہم مرے نہیں ہیں، ظلم ہمیں نظر آ رہا ہے، ظالم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم اس کا استعمال پہلے تو اس کا یہ فائدہ یہ ہے، یعنی ہم ان کاموں سے اپنی بیداری کا، اپنی ہوشیاری کا، اپنی سمجھداری کا، اپنی مسلمانوں سے ہمدردی کا، مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کر کے یہ ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے، مظلوم کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، مظلوم حوصلہ پا رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر فرض کریں کہ کراچی میں کوئی حادثہ ہو، جب کوئٹہ میں حادثات ہوئے، پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں جب دھرنے اور ریلیاں ہوئی تو کیا کوئٹہ والوں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بہت آپ کی مہربانی، پورے پاکستان نے ہماری حمایت میں بات کی اور آپ کی حمایتوں کے نتیجے بہت سے نکلے بھی۔ یہی کچھ کیفیت دوسرے ممالک میں اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو آپ کے بولنے سے، کہنے سے، سوچنے سے، اظہار ہمدردی سے دشمن کو نقصان کوئی ہو یا نہ ہو، مظلوم کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہمت مل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں فطری مسئلہ ہے، یعنی کوئی آپ کے خاندان میں ہی آپ کے ساتھ کسی آپ کے عزیز نے زیادتی کی ہو اور آپ کے کسی اور عزیز نے آپ کی حمایت کی اور آپ کو معلوم ہو کہ میں تو وہاں نہیں تھا مگر میرے عزیز نے میری حمایت میں بات کی، وہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کو بے شکریہ کا پیغام بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی تمہاری مہربانی، ہم تو وہاں تھے نہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تم نے ہماری حمایت میں بات کی، تو کم سے کم وہ جو مظلوم ہے اس سے جب حوصلہ ملتا ہے تو خود یہ خود مطلوب کام ہے۔ ہاں دوسرا پہلو، ظالم کو بھی اس سے کوئی خوف ہوتا ہے، ظالم کو اگر خوف نہیں ہو رہا ہوتا تو ظالم اس طرح کے احتجاج اور اجتماعات کے خلاف کیوں الزامات کر رہے ہیں، کیوں ان میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کیوں آج پشاور میں پارا چنار میں، یعنی سرحد میں پارا چنار میں آج دھماکہ ہوا ہے، کیوں ان ریڈیو پہ پچھلے سالوں میں بھی لوگوں کو شہید کیا گیا، اور بھی اس طرح کی 50 مثالیں ہیں۔ اور تکلیف ہوتی ہے ظالم کو کہ جب اس کے ظلم کو کوئی برملا کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس کام سے ظالم کمزور پڑتا ہے اور مظلوم حوصلہ پاتا ہے، لہذا ہمیں من اصبح ولم یحتم امور المسلمین،
فهو ليس بمسلم. نبی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہ رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے. تو خود ہم اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کو ثبوت کر رہے ہوتے، ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں. ایک سوال اور کیجیے. مسلمان جو ماہ رمضان کے بعد عید مناتے ہیں، اس میں قرآن مجید میں کوئی آیت ہے؟ قرآن مجید میں عید کے حوالے سے کوئی آیت نہیں ہے کہ عید منائی جائے. البتہ سنت پیغمبر میں، نبی کی سیرت میں، نبی کی سنت میں یہ بات بہت واضح اور روشن ہے. نبی مکرم نے اپنے زمانے میں، اپنے دور حیات ظاہری میں ماہ رمضان کے اختتام پر عید کا عنوان کھڑا کیا. عید الفطر حدیث کا حصہ ہے، عید الاضحیٰ حدیث کا حصہ ہے. ائمہ نے اس چیز کو منایا. امام رضا کا وہ مشہور جو واقعہ ہے کہ امام عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلی، اور آپ نے جب اپنے گھر سے اپنے قدم کو باہر رکھا اور مسجد تک قریب ہو گئے تھے، پہنچ گئے تھے، تو جو نبی کام کیا کرتے تھے، سفید امامہ، نئے کپڑے، تحلیل اور تکبیر کہتے ہوئے گھر سے نکلنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے گھر سے نکلنا، تو سارے کام امام نے انجام دیے اور نبی کی سنت کو اجاگر کیا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید یہ قرآن ہے، یہ ہمیں نبی نے بتایا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ قرآن ہے، یہ ہمیں نبی نے بتایا ہے. جی دعا کریں اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. تمام مرحومین کی، خاص طور پہ حاضرین کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. امام زمانہ کے عبور میں تعظیم